تیسری کیٹیگری ہے خاران، کہہ رہے ہیں کہ پہلے اور دوسرے خون، ٹھیک ہے، پہلے 5 دن خون، درمیانے 5 دن فارغ، اور اس کے بعد والے 5 دن خون، پہلے اور دوسرے خون کی کچھ مقدار عادت کے دنوں میں آئے، اور ایام عادت میں آنے والا پہلا خون 3 دن سے کم نہیں ہونا چاہیے، کہتے ہیں نا 3 دن سے کم ہوتا ہے تو استحاضہ ہوتا ہے، حیض کی بات کر رہے ہیں نا، تو 3 دن سے کم نہ ہو۔ اس صورت میں وہ مدت جو ہے بما ساتھ درمیان میں، یعنی درمیان والوں کو ملا کے کہہ رہے ہیں کہ اس میں پاک رہنے کی مدت اور عادت کے دنوں میں آنے والے دوسرے خون کی مدت 10 دن سے زیادہ نہ ہو، تو دونوں خون حیض ہیں، اور کہتے ہیں واجب یہ ہے کہ وہ پاکی کی مدت میں پاک عورت کے کام بھی انجام دے۔ آگے دیکھیے قرآن یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اور وہ کام جو حیض پر حرام ہے ترک کرے، ٹھیک ہے۔ آگے دوسرے خون کی وہ مقدار جو عادت کے دنوں کے بعد آئے، ٹھیک ہے، عادت کے دن کے بعد والی مقدار کی بات ہو رہی ہے، وہ کیا ہے؟ استحاضہ ہے۔ خون اول جو پہلے بار خون آیا کی وہ مقدار جو ایام عادت سے پہلے آئی ہو، وہ عرفاً، اسے عرفاً کہہ رہے ہیں کہ، اور عرفاً کہا جائے کہ اس کی عادت وقت سے پہلے ہو چکی ہے، قبل یعنی پہلے ہو چکی ہے، تو وہ وقت کیا، وہ خون کیا ہوگا؟ حیض کا حکم رکھے گا، اس کی عادت تھوڑی سی بدل گئی ہے، اس دنوں سے پہلے اس کو خون آ گیا ہے، تو اس کی عادت اب وہی بن گئی ہے۔ لیکن اگر اس خون پر حیض کا حکم لگانے سے دوسرے خون کی بھی کچھ مقدار جو عادت کے دنوں میں تھی، یا سارے کا سارا خون حیض کے 10 دن سے زیادہ ہو جائے، تو اس صورت میں وہ خون استحاضہ کا حکم رکھتا ہے۔ مثال، اگر ایک عورت کی عادت مہینے کے تیسری سے 10ویں تاریخ تک ہو، ٹھیک ہے، پہلی کتنی؟ تیسری سے لے کر 10ویں تاریخ تک ہو، اور اسے کسی مہینے کی پہلی سے 6ٹی تاریخ تک خون آئے، اور پھر 2 دن کے لیے بند ہو جائے، اور پھر 15ویں تاریخ تک آئے، تو پھر پہلی سے 10ویں تاریخ تک حیض، 11ویں سے 15ویں تاریخ والا خون استحاضہ کہلائے گا۔